وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج الحمدللہ دارالعلوم حکمت میلبرن آسٹریلیا کے زیر اہتمام مفتی عمر صاحب کی والدہ نے ترجمۃ القرآن اور تفسیر مکمل کیا ہے. آج اس کے لیے یہ کسی تقریب منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اہم مقاصد دے کر کے بھیجا تھا. ان میں سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات تھا. اس لیے یہ وحی الہی ہے قرآن مجید، اور اللہ کی وحی کا بوجھ کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا سوائے پیغمبر کے. فرشتوں میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ چونکہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیل چیز کو اور بھاری چیز کو اللہ کے کلام کو لے کر انبیاء السلام کو پہنچانا تھا، اس لیے ان کی خاص قسم کی تخلیق کی گئی تھی کہ جس میں وہ یہ بوجھ اٹھا سکے، وحی کے ثقل کو اٹھا سکے اور پیغمبروں تک پہنچا سکے اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو چنانچہ لیکن عام فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کلام کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اللہ کی وحی کے بوجھ کو اٹھا سکتے. یہی وجہ تھی جب فرشتوں نے کہا نہ ہم سب لوگ ہم جس طرح چلا ہم آپ کی تصویر تقدیس کرتے ہیں، تو آپ اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو یا کسی اور مخلوق کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ساتھ فرمایا کہ انی عالم مانا تعلم، اور مجھے پتہ ہے تمہیں علم نہیں. اس لیے کہ وحی کا ثقل اور علم کا جو بوجھ ہے، وحی الہی کا جو علوم الہی کا جو بوجھ ہے، وہ اللہ نے انسان میں اس کی صلاحیت رکھی. اس لیے انبیاء السلام انسانوں میں آئے، پھر انسانوں میں بھی مردوں میں آئے. الا رجالا نوحی الیہم انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو اللہ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ یہ تو پہلا فریضہ دیا کہ تلاوت کی آیات کریں. آپ کا جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کی وجہ سے امت کے لیے آسان ہو جائے گا اور امت بھی اللہ کی وحی کو پڑھ سکے گی. ایک تو یہ فریضہ. دوسرا فریضہ زکی ہی، ان کے باطن کو پاک کرے. یہ تو زبان کا فعل ہے جو تلاوت آیات کرنی، اور اللہ نے اس پر بھی بڑا اجر و ثواب دیتا ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں. اس لیے کوئی عام کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کے حروف اور اس کا پڑھنا بھی اس قدر معتبر ہے، اس پر بھی اجر رکھا ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معنی سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اس لیے کہ پیغمبر السلام نے جہاں یہ بخاری شریف کی حدیث یہ 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں پیغمبر السلام نے مثال میں الف لام میم کی آیت ذکر فرمائی. الف لام میم جو ہے ایک حرف میں یہ 3 حرف ہے، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی کو. اب بتائیں کہ جب اللہ نے مثال میں ہی ہمیں ایک ایسی چیز دے دی، ورنہ حروف مقطعات کا معنی یا متشابہات جو ہیں ان کا معنی تو کوئی نہیں جانتا.
تو پھر اس پر تو جو ثواب نہیں ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو تلاوت آیات کے بعد تزکیہ فرمایا کہ ان کے باطن کو پاک کریں، کیونکہ آگے جا کر جو تیسرا بیان آ رہا ہے وہ تعلیمی کتاب ہے۔ اس کی جو اللہ کی کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ وحی الہی جو ہے، جو قرآن مجید آیا ہے، اس قرآن مجید پہ تو پڑھنا سکھانا ہے کہ پڑھنا کیسے۔ اب اس کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطاب فرما رہے ہیں اس خطاب کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا باطن بھی روشن ہونا چاہیے، تب جا کر حقیقت بات سمجھ آتی۔ ورنہ تو ایک پڑھنے کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، تفسیروں کے اعتبار سے یہودیوں نے بھی اس پر بہت سا کام کیا ہے، مستشرقین نے جو رقی لوگ ہیں انہوں نے بہت سے اس پر کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو حقیقی مقصد ہے، جو قرآن مجید متوجہ کرتا ہے، اس کا انسان کے باطن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ صرف ظاہری معنی سمجھ لینا یہ کافی نہیں، اس کا یہ معنی ہے انسان کا باطن بھی روشن ہونا چاہیے کہ اس معنی کا ہمارے دل پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی جو اوصاف بیان کی کا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے خوف سے ان کے پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں جو ہے نا وہ نرم ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سب انسان کے باطنی نور اور باطنی تزکیے کے اوپر ہے۔ تو تعلیم تو تزکیہ، پھر تعلیم کتاب، علم کتاب، ہمارا پیغمبر کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھاتا ہے۔ آج جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جو تفسیر کی جاتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کو جو بات سمجھائی ہے اسی کو روشنی میں حکمت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اور کتنی قرآن حدیث سے، قرآن سے متعلقہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی تفصیلات ہمارا پیغمبر بتاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، قرآن نے کہہ دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کی کیا شکلیں ہیں، کی کیا صورت ہے، اس کو پیغمبر سلام بتاتے ہیں۔ ہاں تو زکوٰۃ اور زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی کیا صورتیں ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو تعلیم حکمت کہتے ہیں۔ اور ہمیں رہنے سے نہیں، جاگنے، سونے، یعنی جتنے بھی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جن میں ہمارے عقائد ایک نمبر پر آتے ہیں، پھر ہماری عبادات آتی ہیں، پھر ہمارے معاملات، خرید و فروخت کے جو معاملات آتے ہیں، پھر ہمارے معاشرت آتی ہے، پھر رہنا سہنا، اس کے بعد ہمارے اخلاق آتے ہیں۔ ان تمام کو یہ تعلیم حکمت میں شامل ہے۔ یم کتاب اور حکمت، حکمت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انسان کو معلوم ہی ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چار مقاصد لے کے انسان کو اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اس کو قرآن مجید کی تلاوت آنی چاہیے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے تجوید کے ساتھ، اگر اعلیٰ درجے کی نہ ہو تو کم از کم اس میں لحن اور غلطیاں نہ کرتا، اور باطن کا تزکیہ بھی کرائے، یزکی، اسی سے اپنے باطن کا تزکیہ بھی کرائے۔ اپنے اندر جو بیماری ہیں، باطن میں جو بیماریاں ہیں انسان کے اندر، وہ قلب میں، روح میں جو بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، ان بیماریوں کا وہ علاج کرائے، خود بھی کرے اور دوسرے سے بھی، معالج سے بھی علاج کرائے۔ اور پھر تعلیمی کتاب ہے، پھر قرآن مجید کی تفسیر سمجھتا ہے، قرآن کے ترجمے جیسے کبھی الحمدللہ ہوا ہے، ہماری بہت سے بہن اور بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں مل گیا، اور اللہ نے اس کو احسان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑا ہم پر آپ نے احسان کیا ہے، ان احسان میں تیسرے تعلیم کتاب، کتاب اللہ کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر حکمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بات کر قرآن مجید کو میں سمجھایا، سارا قرآن کھول دیا۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا وسلم کے اخلاق کیسے تھے،
آپ نے فرمایا کہا خلق القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. تم قرآن مجید پڑھ لو گے یہی اخلاق تھے. جو قرآن مجید فرما رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ تھی. یعنی گویا کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر رسول اللہ کی ذات تھی. قولی تفسیر تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی، لیکن عملی تفسیر بھی بتائی. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ سب قرآن مجید کی جو آیات بار پر قرآن مجید کی جو فرامین ہے اس کے مطابق آپ قرآن آپ کے اخلاق قرآن مجید میں ڈھلے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھ بھی سکے اور سمجھے بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے خیر کو تم میں بہترین لوگ ہیں تعلم قرآن جو قرآن سیکھتا ہے. تو قرآن سیکھنے میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. قرآن سیکھنے میں اس کا پڑھنا بھی شامل ہے، قرآن سیکھنے میں اس کا سمجھنا بھی شامل ہے. خیرکم تم نے، اور یہ کن کو فرما صحابہ کرام سے فرما خیرکم ہے صحابہ تم افضل ہو. صحابہ سب سے افضل تھے رضی اللہ عنہ ورضوا. ایک آیت ہی کافی صحابہ کی فضیلت کے ایک آیت کافی ہے کہ اللہ نے ان کی رضا کہنا میں اچھا لاتا بس. اب اس کے بعد میں ضروری تھی نہیں. ہزاروں باتیں ایک طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بات ایک طرف رضی اللہ عنہ. میں ان سب سے راضی ہوں جو اللہ جو صحابہ کرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر اور انصار لوگ ہیں ان سب سے رضی اللہ عنہ رضوا. تو ان سے فرمایا کہ تم میں بھی بہترین کون ہے، تم میں کون ہے من تعلم القرآن. تو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کہ معمولی نعمت نہیں. اور پھر رمضان کے مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تو سیزن ہی قرآن مجید کا ہے. اگر اس مبارک مہینے بھی قرآن سے تعلق پیدا نہ ہو تو پھر کب پیدا ہوگا. یہ تو ایسی ہے کہ جو یہ شے کا سیزن ہو. جیسے آج کل آپ کے ہاں فگ کا سیزن ہے، فگ اور جو ہے نا وہ انجیر کا. اور آپ انجیر نہ کھائیں اور آپ غیر موسم میں تمنا کریں نہیں. اس چیز کا جو موسم ہوتا ہے انسان کو اسی موسم کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یاد رکھیں یہ دنیوی طور پر آم کا موسم ہے آم کھائیں، مالٹے کا موسم ہے مالٹے کھائیں، کریلے کا موسم ہے کریلے پکا کھائیں. اسی طریقے پر عبادات میں آپ رات کو اٹھے تہجد کا موسم تہجد پڑھیں. روزے ہیں روزے رکھ رہے ہیں یہ قرآن کا موسم ہے رات کو قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک طرف انسان کے روزہ سفارشی ہوگا اور ایک طرف قرآن مجید سفارشی ہوگا. یہ دونوں سفارشی ہیں. وہ کہے اللہ میں نے اس کو جگائے رکھا قرآن کہے گا. وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا. اللہ فرمائے کہ تم دونوں کی سفارش بہت بڑھ اللہ ہے اس کو پکڑ کے خود جنت میں پہنچا دو. تو لہٰذا یہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کیونکہ سمجھنے کے بعد عمل آتا ہے. پہلے تلاوت ہے اور اس کے بعد تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. تعلیم کتاب اور اس کے بعد حکمت کے بعد ہمیں قرآن مجید نے جو قوانین بتائے اس پر عمل کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے اس پر کیسے عمل کرنا ہے. نمازیں کیسے پڑھنی اور کون کون سی نمازیں پڑھنی، روزے آپ نے کیسے رکھنے، حج عمرے آپ نے کس طریقے پر کرنے، زکوٰۃ خیرات صدقات تم نے کس طریقے پر کرنے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب تفصیل آتی ہے تو پھر انسان عمل پر آتا ہے. اس لیے جو لوگ حدیث کو قرآن مجید سے الگ رکھتے ہیں تو قرآن مجید سمجھ نہیں سکتے. قرآن مجید سمجھنے کے لیے حدیث کو ساتھ توڑنا پڑتا ہے. تو حدیث اس سے سمجھ میں آئی. ناچے وہ بڑا حدیث شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف ہی کا واقعہ ہے. یہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی جو مشہور ایک عرب سخی گزرے، یہ انہی کے بیٹے ہیں. پہلے ان کی بہن مسلمان ہے پھر یہ خود مسلمان. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی رات کو کہ قل واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. اتنی نازل ہوئی کہ تم جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو. تو اب وہ گئے، اب وہ عرب دان تھے
انہوں نے معنی سمجھا دی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو. انہوں نے اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھ لیے، سفید سیاہ، اور سحری کھانا شروع کر دیا. ان کے ذہن میں سے یہ آیا اس آیت سے کہ جب اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سیاہ اور سفید کا فرق ظاہر ہوگا اس دھاگے پر، اس وقت کھانے پینے کی اجازت. اب کھاتے رہے لیکن وہ فرق ظاہر ہی نہیں ہو رہا، اور ادھر اذان ہو گئی. خیر نماز کے بعد سلم بیٹھے، سب نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی شکر ہے یا دل میں کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تمہارے دل میں. ان کا جی رات میں یہ آیت چن کر گیا تھا، میں نے اس پر عمل کی کوشش کی تو وہ دھاگوں کا تو فرق ظاہر میں تو صبح ہو گئی. تو آپ حسے پیغمبر فرمایا انا وسادتک لعریض، میں تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جن میں مشرق مغرب آ گئے. فرمایا کہ اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد وہ سفید دھاری ہے جو صبح کی ظاہر ہوتی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد اور رات کی ساتھ سیاہی ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ دھاگے مراد ہے. کیونکہ آپ صبح کو اگر جب سفیدہ جب ظاہر ہوتی ہے سفیدی سے دیکھیں تو آپ کو بالکل لمبی دھاگے کی طرح سفیدی نیچے اور اس کے اوپر سیاہی، پھر آہستہ آہستہ وہ سیاہی کم ہوتی جاتی ہے، سفیدی بڑھتی چلی جاتی ہے. بعد میں پھر من الفجر کی آیت نازل ہوئی کہ اس سے مراد پھر تو واضح ہو گیا معنی بالکل، اس سے مراد فجر کا وقت مراد ہے. تو اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر وہ عدی بن حاتم جو خود عرب تھے وہ اس کو نہ سمجھ سکتے. اس لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے حدیث کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، اسی سے تفسیر آتی ہے. آپ کو آپ کی معلمہ نے تفسیر پڑھائی ہوگی، ترجمہ پڑھایا ہوگا، اسی کے اندر وہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ سے لی ہیں. خود قرآن مجید بھی ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ سے وسلم کے عمل سے ان سے ہمارے سامنے قرآن مجید کی پوری تفصیلات آ جاتی ہیں. ورنہ جو شان نزول ہوتے وہ ہوتے ہیں وہ وسلم نے بیان کی تو پتہ چلا کہ یہ فلاں واقعہ قصہ ہوا تھا جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سارے واقعات شان نزول کے سارے واقعات جناب نے پڑھے ہوں گے جگہ جگہ پر بھی. تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ پورے سال بھی ہمیں قرآن مجید سے تعلق رکھنا چاہیے، اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیے. کوئی بھی اچھی تفسیر مختصر ہو اس کے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو استاد کو سمجھ آج خود سمجھنے کی کوشش نہ کرے گا، سمجھ میں نہیں آئی تو کسی بھی استاد سے، کسی عالم سے، معلمہ سے سمجھ لیں کہ یہاں پر اس ارشاد کا کیا معنی ہے. انشاءاللہ آپ کے بہت آسان ہو جائے گی. بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سعادت کے طور پر، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسے ساتھ کا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ والعالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وصل بنا كما انت لك انت التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله بالعرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ورزقك من كل بر وإسلام من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان حضرات اس مسائی کو قبول فرما. یا اللہ معلمہ کے پڑھانے اور یا اللہ ماں بہنوں کے پڑھنے کو قبول فرما. قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق اور عشق نصیب فرما. یا اللہ انا ہر تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے باطن کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیم حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی باتوں سن پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ دارالحکمت اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ خوب طلبہ اور طالبات کو اس کو رجوع فرما. یا اللہ اخلاص سے اللہ ان کو کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ سے کرم کا معاملہ فرما.
اللہ بہت بڑا حادثہ ان حضرات کے ساتھ اس سال گزرا ہے یا اللہ، اللہ فاضلہ مریم کی یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان حضرات کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، کروٹ کروٹ اس کو یا اللہ کروٹ کروٹ قبر میں راحت نصیب فرما یا اللہ، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما یا اللہ، اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما، مسائی کو قبول فرما، اس صدقات جاریہ کو قبول فرما یا اللہ، یا اللہ، اس انتظار میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی عقائد، اعمال، جان مال سب کی خوب حفاظت فرما، خانقاہ بھی جو کام کر رہی ہے یا اللہ اس خانقاہ کو خوب ترقی عطا فرما یا اللہ، اس کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ، یا اللہ، اس حلقے کے ساتھ مائیں بہنیں مرد و خواتین جتنے جڑے ہوئے سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما، برکت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، رحم کرم پر عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، علم کو، علم دین کو یا اللہ اندیار میں عام اور عام فرما یا اللہ، یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کی خیر و برکات لمحہ لمحہ مستفید فرما یا اللہ، یا اللہ، رحمت کا اشرا گزر گیا ہے اللہ، مغفرت کا اشرا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، زندہ مردوں کی مغفرت فرما، مرد و خواتین کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے یا اللہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بہت مبارک فرما اور بار بار ہماری زندگی میں یا اللہ ایسے رمضان ہمیں نصیب فرما، ایسی توفیقات ہمیں عطا فرما اللہ، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اللہ، ہم بھی ہمارے دوستوں کو، ماں بہنوں کو، ان کے اولاد کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما یا ہماری اولادوں کو، ان کے آگے نسلوں کو ولایت خاصہ نصیب فرما یا اللہ، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما اللہ، یا اللہ، پورے عالم میں امن قائم فرما، پورے عالم میں امن قائم فرما اللہ، تمام بلاد اسلامیہ کی یا اللہ حقوق کو حفاظت فرما اللہ، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ہر طرح کا امن اور آشتی پیدا فرما یا اللہ، یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت عطا فرما یا اللہ، رزق روٹی برکت عطا فرما، بے روزگار ہے یا اللہ نیت کے خزانے سے اچھا روزگار عطا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما یا اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، اتنی حاجات ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، جو اچھی اچھی نیتیں لوگوں نے دوستوں نے کی ہوئی ہیں ماں بہنوں نے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے ہاں مفتی نیاز منزل کی پہلی چھت بھی پڑ رہی ہے، آج بھی اپنا پیار ہے یا اللہ، اس میں خوب خیر و برکت فرما، آئیے تعمیر خیر و برکت والی تعمیر فرما اللہ، سینکڑوں سال اس کو آباد اور شاد فرما اور ہمارے لیے دوستوں کے لیے ماں بہنوں کے لیے صدقہ جاری نہ فرما اللہ، یا اللہ، جو بھی جس ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما، جن میں دعاؤں تک کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما اللہ، جو مانگے ان بھی عطا فرما، جو مانگ سکے بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آل صحبہ اجمعین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔